سوات میں ایک انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا سانحہ پیش آیا۔ دریائے سوات میں اچانک سیلابی ریلا آنے سے کئی افراد کے بہہ جانے کی اطلاع تھی۔ ڈوبنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد بھی شامل ہیں۔ 8 لاشیں مل گئی ہیں، دیگر لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ ریسکیو کے مطابق متاثرہ خاندان سیالکوٹ سے سوات سیر کے لیے آیا تھا، جو دریا کے کنارے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس دوران خاندان کے چند افراد تصویر بنانے کے لیے دریا میں موجود ایک ٹیلے پر چلے گئے۔ اس وقت دریا میں پانی کا بہاؤ بہت کم تھا۔ اس دوران اچانک سے پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پانی کا بہاؤ اچانک تیز ہونے کی وجہ پہاڑوں میں ہونے والی بارش اور گلیشیئرز کا پگھلنا تھا۔ اس صورتحال میں بہت تیزی سے پانی دریا میں آتا ہے اور کسی کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ جب پانی کی مقدار زیادہ ہوئی تو ان افراد نے ایک ٹیلے پر پناہ لے لی، لیکن پانی بڑھتا رہا اور ٹیلے پر ان کے لیے جگہ کم ہوتی گئی۔ یہ افراد ٹیلے پر پھنس کر رہ گئے۔ اس دوران ریسکیو اداروں کو کال کی گئی، لیکن امداد پہنچنے سے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی۔ یعنی شاہدین کے مطابق بہنے والے 18 افراد خشک ٹیلے پر کھڑے ہو کر 1 گھنٹے تک مدد کے لیے پکارتے رہے، جبکہ ریسکیو حکام کہتے ہیں کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور 3 افراد کو بچا لیا گیا۔ دیگر افراد کی تلاش جاری ہے۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ دریا میں جانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اس کے باوجود سیاح وہاں چلے جاتے ہیں۔ جبکہ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اپنی ٹویٹ میں اس حادثے کو صوبائی حکومت کی غفلت قرار دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے حادثات سے بچاؤ کے لیے کوئی تدابیر اختیار نہیں کی گئی تھی۔ وہ حکومت جو 11 سال سے صوبے کی حکمران ہے، اس نے جانیں بچانے کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں کر رکھے تھے۔ فیصل کریم کنڈی کے مطابق حکومت اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہی ہے، جو شرمناک ہے۔ حکومت نے صوبے کی عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ رکھا۔ یہ بتائیے گا اس وقت کی مجموعی صورتحال ہے کیا؟ حالات کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہیں؟ کتنے افراد لاپتہ ہیں؟ کتنے لوگوں کے ڈوبنے کی اطلاعات ہیں؟ اور اب تک کتنے افراد کو ریسکیو کیا گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل صبح یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ پیش آیا مینگاورا بائی پاس کے قریب، جہاں پر ہمیں اطلاع ملی کہ 17 کے قریب جو افراد ہیں وہ وہاں پر سٹرینڈڈ ہیں۔ ایک طغیانی آئی تھی، ہائی انٹینسٹی کی تھی کافی، جس کی وجہ سے یہ لوگ سٹرینڈڈ ہو گئے۔ اس میں سے 16 جو تھے وہ ٹورسٹ حضرات تھے، جن کا تعلق جو ڈسکا سے الکوٹ اور مردان سے تھا، ایک اس میں لوکل تھا۔ تو امیڈیٹلی ہماری ریسکیو کی ٹیمز، ہماری پولیس اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے موو کیا اور ریسکیو ایکٹیویٹیز انیشیٹ کی۔ اس میں سے 4 بندوں کو ہم نے ریسکیو کر لیا، باقی جو تھے ان کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ابھی تک 8 جو ہیں کنفرم ڈیڈ باڈیز ہم ریکور کر چکے ہیں، جبکہ باقیوں کے لیے آپریشن کنٹینیوس ہے۔ جو ویڈیوز اور تصاویر سامنے آ رہی ہیں، ان میں کچھ لوگ دریا کے عین درمیان میں پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ وہاں تک پہنچے کیسے؟ کیا آپ کو پہلے سے سیلاب کی کوئی اطلاع تھی، اور یا آپ نے کوئی وارننگ جاری کی ہوئی تھی سیاحوں کے لیے، یا کوئی پیشگی حفاظتی اقدامات کیے تھے آپ نے؟ دیے گئے تھے تمام کنسرن ڈپارٹمنٹس کی جو مشینری تھی وہ آلریڈی ہم نے موبلائز کی ہوئی تھی۔ سیکشن 144 بھی ہم 2 جون کو یہاں پر امپوز کر چکے ہیں، اور اس کے اوپر کافی ہم نے 48 کے قریب FIRs بھی دی ہیں۔ اور اس انسیڈنٹ میں بھی جو لوکل پبلک ہے اور ہوٹل اونر ہے، ان کا بھی یہی بیان ہے کہ انہوں نے بھی وارننگ دی کہ بارشوں کی وجہ سے پانی جو ہے اس کا بہاؤ کافی زیادہ ہے، لیکن ٹورسٹ حضرات جو تھے وہ سائٹ سینگ کے لیے، فوٹوگرافی وغیرہ کے لیے دریا میں اتر گئے۔ اچھا، ایسا ہے گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں وہ آپ کی کارکردگی سے مطمئن نظر نہیں آتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ موقع پر آپ کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، میں آپ کو شورٹی سے کہہ سکتا ہوں تمام جو ڈسٹرکٹ کے ریسورسز ہیں اور پروونشل گورنمنٹ کے ریسورسز ہیں وہ فلی موبلائزڈ ہیں، وہ فلی ریسکیو آپریشن میں انگیجڈ ہیں، اور صرف اس پوائنٹ کے علاوہ بھی 8 ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ہمارے ساتھ جو تھے لوگ سٹرینڈڈ تھے، جن کو ہم نے سکسیسفلی تقریباً 55 کے قریب تھے جن کو ہم نے ریسکیو کر دیا تھا۔ تو اس میں بالکل کوئی صداقت نہیں ہے، تمام ریسورسز ہمارے موبلائزڈ ہیں اور تمام جو ریسکیو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ فیلڈ میں اس وقت انگیجڈ ہیں۔ محبوب صاحب، کیا مزید ممکنہ سیلاب یا پھر تیز بارشوں سے متعلق کوئی ہائی الرٹ ہے، اور اس حوالے سے آپ کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس میں ہمارے پاس جو انیشل آیا تھا وہ 77,000 کیوسک تھا، جو ابھی ڈکلائن ہو کے 39,000 پہ آ گیا ہے۔ تو یہ اربن فلیش فلڈنگ کا جو کیس ہے، زیادہ بارشیں ہوئی ہیں رات، اس کی وجہ سے یہ طغیانی آئی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کسی اور علاقے سے بھی خطرے یا پھر متاثرہ افراد کی خبریں آئی ہیں سر؟ اگر ہاں تو پھر اس پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ نہیں جی، یہ تو ہمارے پاس فورکاسٹ ہے 1 جولائی تک، یہ تو پی ڈی ایم اے کی طرف سے فورکاسٹ ہے بارشوں کی، لیکن ابھی فلڈ کی کوئی اس طرح ہمارے پاس جو ہے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کنفرم اس کے بارے میں وہ اویلیبل نہیں ہے نیوز۔
आपका बहुत बहुत शुक्रिया DCO साहब, आप हमसे बात कर रहे थे।